شروع ہو چکا ہے۔ ذوالقعدہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ رب العزت نے خاص شرف بخشا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب سے زمین و آسمان کا نظام اللہ نے قائم کیا ہے، وقت کی تقسیم کی ہے سالوں میں اور پھر مہینوں میں اور پھر دنوں میں، تو اللہ رب العزت نے ایک سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، یعنی 12 اسلامی مہینے۔ ہمارے کیلنڈر میں، اسلامی کیلنڈر میں ان کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال اور اب ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینے اسلامی مہینے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں، اور جب سے زمین و آسمان کا نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ 12 مہینے اسی طرح اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے چل رہے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو باقی مہینوں کی نسبت زیادہ احترام اور شرف عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ گناہ تو باقی مہینوں میں بھی حرام ہیں، یہ مہینے چونکہ زیادہ شرف والے ہیں تو ان میں گناہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مسجد ایک مقدس مقام ہے، گناہ تو باہر بازار میں بھی اللہ کو ناراض کرنے والی اور اللہ رب العزت کو غصہ دلانے والی چیز ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر وہی گناہ کرتا ہے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسجد میں آ کے گناہ کر رہا ہے، حالانکہ گناہ تو باہر بھی گناہ تھا، لیکن جگہ کی پاکیزگی اور تقدس کی وجہ سے گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، اس کی قباحت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی کوئی بھی نافرمانی کسی بھی وقت میں حرام ہے، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں یہ چونکہ خاص شرف والے ہیں، اللہ نے ان کو خاص ایک تقدس عطا فرمایا ہے، تو ان مہینوں میں گناہ کرنا اور زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر تاکیداً ان مہینوں میں گناہ سے منع فرمایا ہے۔ تو 4 مہینے ہیں جن میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یکے بعد دیگرے، اور وہ ابھی شروع ہو چکے ہیں۔ ذوالقعدہ پہلا ہے ان میں سے، ذوالحجہ دوسرا ہے جس میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور پھر محرم تیسرا ہے جو اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب ہے، رجب جو درمیان میں آتا ہے ترتیب میں۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں خاص احترام اور مقام والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کا احترام فرض کیا ہے جب سے زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ کفار مکہ بھی چونکہ ابراہیمی ہونے کے دعوے دار تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لہٰذا وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، کیونکہ ہمیشہ سے انبیاء کی دعوت میں یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اللہ رب العزت کا بنایا قانون تھا۔ تو ویسے تو وہ کفر اور شرک میں لتھڑے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کے باغی تھے، لیکن کچھ چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں جن سے وہ اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ نسبت کا اظہار کرتے تھے، جیسا کہ وہ حج کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، بیت اللہ کی نگرانی اور بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کرتے تھے، تو اسی طرح ان مہینوں کا احترام بھی وہ کرتے تھے، لیکن اس احترام میں ان سے کوتاہی یہ ہوتی تھی کہ وہ ان مہینوں کی ترتیب اپنی سہولت کے مطابق بدل لیتے تھے، کہ مہینوں کی ترتیب الٹ پلٹ کر دیتے ہیں کہ اس سال یہ مہینہ ہم پہلے لے آتے ہیں، اس کو بعد میں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کفر میں اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کفر میں اور زیادہ آگے جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، کہ اللہ رب العزت کا جو طے کردہ امر ہے اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی لگائی ہوئی ترتیب کو اپنی مرضی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ان کی کفر میں زیادتی، مزید آگے بڑھنا اللہ رب العزت نے اس کو قرار دیا ہے۔ تو ہمیں تو آج مسلمان معاشرے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ان کے احکام اور آداب کیا ہیں۔ حرمت والے مہینوں کے نام بھی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ 12 اسلامی مہینے ہیں، ان مہینوں کے نام اور ان کی ترتیب بھی معلوم نہیں ہوتی، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ تو ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ذوالقعدہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے گناہوں سے اور زیادہ بچنا ہے اور نیکیوں میں اور زیادہ ہم نے کوشش کرنی ہے عام مہینوں کی نسبت بھی۔